بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا والد کا ایک بہترین واقعہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے غلام تھے۔ وہ آدمی بڑا مالدار تھا۔ اس نے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک باغ کی ملازمت پر رکھا کہ اس باغ کی دیکھ بھال کرو، اس باغ کی خیال کرو، اس باغ کا۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کی دیکھ بھال کے اندر رکھ گئے۔ ایک مرتبہ مالک جو ہے اس باغ کے اندر آیا اور کہا کہ کوئی پھل توڑ کر لائی۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ ایک پھل توڑ کر لائے تو وہ پھل کھٹا نکلا۔ کہا کہ ایک اور پھل لے کر آؤ، یہ کھٹا ہے۔ تو جب وہ دوسرا پھل لے کر آئے تو وہ پھل بھی کھٹا تھا۔ یہ کہا کہ ایک اور پھل لے کر آؤ، تو وہ پھل لے کر آئے تو وہ پھل بھی کھٹا نکلا۔ تو مالک جو ہے وہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے ناراض ہونے لگا کہ آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں، آپ اس باغ کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پھل کھٹا ہے اور یہ اس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس درخت کا پھل کھٹا ہوتا ہے۔ حضرت مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے اس باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اس بات کے لیے کہ میں چیک کروں کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے اور کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے۔ 3 سال سے میں نے اس باغ میں سے ایک پھل بھی نہیں چکھا۔ تو مالک کے دل پر یہ بات لگی کہ 3 سال دیانت داری دیکھو، امانت داری دیکھو، کہ اس نے اس باغ میں سے ایک پھل بھی نہیں چکھا۔ جا کر اپنا واقعہ اپنی بیوی کو بیان کیا۔ اور اس مالک کی ایک بیٹی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے، شہزادوں کے خط آئے تھے اور رشتے آئے تھے، لیکن اس امیر نے کسی کو بھی رشتہ نہیں دیا تھا۔ تو اس میاں بیوی نے مل کر بیٹھے اور کہا کہ دیکھو، دنیا تو جیسے کیسے گزر جائے گی، ہم اپنی بیٹی ایسے آدمی کے حوالے کریں جو اللہ والا ہو۔ تو کیوں نہ ہم اپنی بیٹی اس نوجوان کے ہاتھ نکاح کے اندر دے دیں، تاکہ میری بیٹی جو ہے وہ دنیا آخرت کی جو ہے وہ کامیابیاں سے بیٹھ سکے۔ اب سوچ اچھی تھی، جب اچھی سوچ کے اوپر رشتے کیے جاتے ہیں تو اس کے اثرات بھی اچھے نظر آتے ہیں۔ تو نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کو خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ بعد کے اندر وہ عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت بنے جو امام بخاری کے استادوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اولادوں کے رشتے کے اندر بھی جو ہے وہ نیکی کو دیکھیں، اچھے اخلاق کو دیکھیں، دیانتداری کو دیکھیں، ایمانداری کو دیکھیں، نہ کہ ہم مالداری کو دیکھیں، عہدوں کو دیکھیں اور بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھیں۔ دنیا آخرت کی کامیابی دینداری کے اندر ہے اور دینی ماحول کے اندر ہے۔ السلام علیکم۔